کہ بھائیو الحمدللہ عمرہ اور حج کی عبادت کے طریقے پر پوری امت کا اجماع ہے. 99.9% چیزوں پر پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث یا اہل تشیع یا اہل سنت کے باقی جو جتنے بھی آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب کے سب حج کے طریقے کے اوپر متفق ہیں اور عمرے کے طریقے پر بھی، سوائے ایک آدھ چیز کے وہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ اس میں حق بات کیا ہے. تو جو بات اجماع سے ثابت ہو جائے اس کے لیے کتاب و سنت سے پھر دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ لیں. اس قرآن کی واحد اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. امت کے عملی تواتر اور اجماع نے اس کو روایت کیا ہے، ہمارے سامنے یہ نازل ہوا. اسی طریقے سے نماز 5 ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ویسے الحمدللہ دلائل موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر، لیکن دلیل وہاں آئے گی جہاں پر اختلاف شروع ہوگا. نمازوں کی رکعتیں کیا ہیں؟ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. اس پہ اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں سب کا اتفاق ہے. تو اجماع کی وجہ سے حج اور عمرے کے طریقے کو بیان کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اجماع پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے 40 منٹ کی. اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے. علمی پوائنٹ نمبر 2، جہاں تک قرآن و سنت سے دلائل کا تعلق ہے تو الحمدللہ حج اور عمرے سے ریلیٹڈ ہر چیز موجود ہے. لیکن اگر ایک ایک چیز کے ساتھ میں مکمل ریفرنس دیتا جاؤں ایک ایک سٹیپ پہ تو کم از کم 10 گھنٹے چاہیے. تو میں اپنی طبیعت کے اوپر جبر کرتے ہوئے ان جنرل ریفرنسز شروع میں ہی دے دیتا ہوں، ورنہ تو میں کوئی بات ایک جملہ بھی ریفرنس کے بغیر نہیں بولتا. لیکن میں شروع میں ہی ریفرنسز دے دیتا ہوں کہ انہی ریفرنسز کے ساتھ یہ تمام کی تمام چیزیں میں بیان کر رہا ہوں. پھر بھی جہاں پر کوئی بہت کریٹیکل بات آئے گی تو میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے یا صحیح مسلم میں ہے، اس کا نمبر بھی بتا دوں گا. تو یہ حوالے نوٹ کر لیجئے، خود بھی قرآن کھول کر پڑھیں گھر جا کر. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 سے لے کر 203 تک، سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 سے 131 تک، سورۃ البقرہ آیت نمبر 158، سورۃ الحج آیات نمبر 26 سے لے کر 37 تک، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک. یہ تو قرآن کے حوالے، اور احادیث تو ہزاروں کی تعداد میں. صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ملا کر 1000 احادیث ہیں حج کے عنوان کے اوپر. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے میں 1513 سے لے کر 1888 تک ٹوٹل 376 احادیث حج کے ٹاپک میں، اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2791 سے لے کر 3397 تک 607 احادیث حج کے ٹاپک پہ ہیں. تو بخاری اور مسلم کی ملا کر 1000 احادیث حج کے ٹاپک پہ بنتی ہیں. اب وہ 1000 حدیثیں یہاں ڈسکس کی جائیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا ٹائم لگے گا. لیکن ایک حدیث میں ضرور کہوں گا جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، وہ آپ ضرور پڑھیں. اور صحیح مسلم میں تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ حدیث ہے کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا 80% مسائل اس ایک حدیث میں موجود ہے جو 5-6 صفحات پر مشتمل ہے. اسی لیے مشکات المصابیح میں بھی امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی لے کر آئے. صحیح مسلم کتاب الحج انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2555. اور اس حدیث کے راوی ہیں امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 148 ہجری. وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام باقر روایت کرتے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام باقر کون ہے؟ یہ امام زین العابدین یعنی سیدنا علی ابن حسین کے بیٹے ہیں. اور علی ابن حسین کون ہے؟ سیدنا حسین کے بیٹے، اور سیدنا حسین سیدنا علی کے.
تو یہ پوری چین جو ہے اہل بیت کی ہے. تو امام جعفر نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں اپنے والد امام باقر سے. امام باقر کہتے ہیں کہ میں ایک دن جابر بن عبداللہ کے پاس گیا. وہ بوڑھے ہو چکے تھے, کافی ان کی عمر تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 سال تک تقریباً زندہ رہے ہیں, 74 ہجری میں فوت ہوئے. تو وہ نابینا ہو چکے تھے. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ تو میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں, یعنی سیدنا حسین کا پوتا. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ان کے بٹن کھولے سامنے سینے کے اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے, بیٹا تو جو پوچھے گا میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گا. اتنا احترام کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. تو پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے, تو حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ پھر وہ شروع ہوئے ہیں اور ٹینیس ڈیٹیل تک ایک ایک بات بیان کی ہے. اور یہ بھی حیران کن بات ہے کہ 50% سے زیادہ احادیث حج کے چیپٹر میں جابر بن عبداللہ سے ملتی ہیں. سب سے بڑے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی حدیث میں پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وصیت کرتے ہیں ہمیں ارشاد فرمایا تھا, اے لوگو میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر موجود ہے اور سنت کو ماننا اسی میں داخل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. پھر اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے 100 اونٹ لے کر آئے, جن میں سے 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے, اور باقی 37 جو اونٹ ہیں وہ سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی تو انہوں نے پھر ان کو قربان کیا. یعنی 63, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال ہو چکی تھی, تو آپ نے 63 اونٹ قربان کیے اپنی طرف سے. اور پھر جابر بن عبداللہ اس حدیث کا اینڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ پھر جب 100 کے 100 اونٹ قربان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لے کر ایک دیگ بنائی جائے 100 بوٹیوں کی. اور جب وہ دیگ پک کر تیار ہو گئی تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر ان دونوں نے بیٹھ کر اس کو کھایا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مولا کا مطلب دلی محبوب, جو کہ صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں حدیث متواترہ, من کنت مولا فہذا علی مولا, جو مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے پھر اس کا دلی محبوب سیدنا علی ہونے چاہیے. الحمدللہ. تو یہ حدیث ضرور پڑھیں, کتاب الحج 2950 صحیح مسلم کے اندر.